اسرائیلی فوج کی جانب سے 24 گھنٹوں کے اندر تمام 10 لاکھ سے زائد شہریوں کو شمالی غزہ چھوڑ کر جنوبی غزہ جانے کے الٹیمیٹم کے بعد شہریوں نے پناہ کی خاطر نقل مکانی شروع کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بیان میں کہا کہ بری فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں کارروائیاں کی ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران IDF اسرائیلی ملٹری فورس نے غزہ پٹی کے اندر دہشت گردوں اور اسلحے کا صفایا کرنے کے لیے مقامی طور پر کارروائیاں کی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کارروائیوں کے دوران حراست میں لیے گئے افراد کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ بری فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ میں کارروائیاں کی ہیں۔ خبر ایجنسی رائٹرز کے نمائندے عصام عبداللہ جنوبی لبنان میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل پر احکامات واپس لینے پر زور اور کہا کہ بدترین انسانی بحران کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ لائف سپورٹ پر موجود مریضوں سمیت مریضوں کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی بمباری سے 1800 سے زائد فلسطینی جاں بحق، 4,23,000 بے گھر۔ مغربی کنارے میں بھی آج 9 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ حماس کے حملے میں اسرائیل میں ہلاکتوں کی تعداد 1,300 ہو گئی۔ خبر ایجنسی رائٹرز نے بتایا کہ جنوبی لبنان میں ان کا ایک نمائندہ بھی جاں بحق، جبکہ AFP، رائٹرز اور الجزیرہ سے منسلک دیگر 6 صحافی زخمی ہوئے۔ AFP کے نمائندے نے کہا کہ میڈیا کے مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کا گروپ اسرائیل کی سرحد کے قریبی علاقے الما الشاب میں موجود تھا، جہاں وہ سرحد پار سے شیلنگ کا نشانہ بنے۔ رائٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہمیں یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ ہمارے ویڈیوگرافر عصام عبداللہ جاں بحق ہو گئے، جو جنوبی لبنان رائٹرز کی ٹیم کا حصہ تھے۔ AFP کی فوٹوگرافر کرسٹیانا آسی اپنے ساتھی ویڈیو جرنلسٹ جیلیان کولنز کے ساتھ ہی مذکورہ علاقے میں کوریج کر رہی تھیں اور زخمی ہو گئے۔ دونوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رائٹرز نے بتایا کہ رائٹرز کے 2 مزید رپورٹر سائر السودانی اور ماہرہ ناز بھی زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد دی جا رہی ہے اور مزید معلومات حاصل کی جا رہی ہے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ اس کے 2 نمائندے بھی زخمی ہو گئے اور بتایا کہ اسرائیلی فورسز نے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا اور بتایا کہ زخمی صحافیوں کے نام کامرین جو خادار اور ایلی براقیاں ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ غزہ پر اسرائیل کی فضائی کارروائیوں سے اب تک 580 بچوں سمیت 1,800 فلسطینی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اسرائیل کے مطابق حماس نے ابتدائی حملے میں ایک اندازے کے مطابق 150 اسرائیلی غیر ملکیوں اور دوہری شہریت کے حامل افراد کو غزہ منتقل کر دیا ہے۔ حماس نے آج بیان میں کہا کہ اسرائیلی فضائی کارروائیوں کے دوران زیر حراست 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل کہا تھا کہ بمباری سے 4 افراد ہلاک ہوئے گئے تھے۔ دوسری جانب کشیدگی مشرق وسطی سے باہر تک پھیل گئی ہے، جہاں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں اور اسرائیل کو لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کے ساتھ تصادم کا بھی خطرہ ہے۔ وزارت صحت کا کہنا تھا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں غزہ کے حق میں ہونے والے مظاہرے پر اسرائیلی فائرنگ سے 9 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وہاں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 44 ہو گئی ہے۔ اس سے قبل غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع یوگلینٹ نے کہا تھا کہ یہ جنگ کا وقت ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بھاری بمباری جاری ہے، جس کے نتیجے میں 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس میں زیادہ تر شہری شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ آنے والے دنوں میں غزہ شہر میں نمایاں آپریشن کریں گے اور شہری تبھی واپس جا سکیں گے جب بعد میں اعلان کیا جائے گا۔ مزید بتایا کہ غزہ کے شہری اپنی اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے جنوب چلے جائیں اور خود کو حماس سے دور کر لیں، جو آپ کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ حماس کے ایک حکام نے کہا کہ غزہ کی نقل مکانی کا انتباہ جعلی پروپیگنڈا ہے اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ اس کا شکار نہ ہو۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ تباہ کن انسانی نتائج کے بغیر شہریوں کی نقل مکانی ناممکن ہے، جبکہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کے سفیر گلاد اردن نے غزہ کے رہائشیوں کو اسرائیل کی ابتدائی وارننگ پر اقوام متحدہ کے رد عمل کو شرمناک قرار دیا۔
اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے شمالی غزہ میں رات بھر 750 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا، جن میں حماس کے سرنگیں، فوجی کمپاؤنڈز، سینئر کارکنوں کی رہائش گاہیں اور ہتھیاروں کے ذخیرہ کرنے والے گودام شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ غزہ کی پٹی میں 23 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 1500 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس ICRC نے کہا ہے کہ غزہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی جنریٹر کے لیے چند گھنٹوں میں ایندھن ختم ہو سکتا ہے، اور اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے خبردار کیا ہے کہ خوراک اور تازہ پانی خطرناک حد تک کم ہو رہا ہے۔ ICRC کے ریجنل ڈائریکٹر فیبریزو کاربونی نے کہا کہ بڑھتی کشیدگی سے انسانوں کو سنگین مصیبت درپیش ہے، اور میں فریقین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہریوں کی تکالیف کو کم کریں۔ اقوام متحدہ کی فلسطین میں پناہ گزین ایجنسی UNRWA نے کہا کہ اس نے اپنے مرکزی آپریشن سینٹرز اور بین الاقوامی عملے کو غزہ کے جنوب میں منتقل کر دیا ہے۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے عہدیدار کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران انخلا ہونا چاہیے، جبکہ اسرائیلی فوجی سرحد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے اعتراف کیا کہ اس میں زیادہ وقت لگے گا، تاہم انہوں نے تصدیق نہیں کی کہ آیا ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ غزہ مکی 24 لاکھ آبادی میں سے 11 لاکھ افراد کی فوری طور پر منتقلی ناممکن ہے۔ نمائندے نے اپیل کی کہ اس بیان کو واپس لیا جائے۔ امدادی تنظیموں نے خبردار کیا کہ انخلا سے امدادی کام محدود ہو جائے گا، جہاں پہلے ہی اسرائیلی رکاوٹوں کی وجہ سے ایندھن، کھانے پینے کی اشیاء اور پانی کی فراہمی بند ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ ہسپتالوں میں لاشوں اور زخمیوں کی بڑی تعداد لائی جا رہی ہے اور صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے عہدیدار اشرف القادر نے کہا کہ ہسپتالوں میں گنجائش ختم ہو رہی ہے اور ادویات بھی ختم ہو رہی ہیں۔ اردن میں امریکی سیکرٹری اسٹیٹ سے ملاقات کے بعد شاہ عبداللہ دوم نے مطالبہ کیا کہ انسانی بنیاد پر راستے فوری طور پر کھول دیے جائیں۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف کی ساس النکالہ نے غزہ سے ویڈیو کے ذریعے آگاہ کیا کہ وہ یہاں سے کہیں اور جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ 10 لاکھ افراد کھانے اور پینے کے بغیر ہیں اور ان پر بدستور بمباری بھی ہو رہی ہے۔ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اسکاٹ لینڈ سے غزہ میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے جانے والی الزبتھ النکالہ نے کہا کہ یہ میری آخری ویڈیو ہو سکتی ہے۔ غزہ سے ہر کوئی جا رہا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ غزہ پر اسرائیل کے زمینی حملے کے نتیجے میں عام شہریوں کا جانی نقصان ہوگا، جو بالکل ناقابل قبول ہوگا۔ پیوٹن نے کہا کہ رہائشی علاقوں میں بھاری اسلحے کے استعمال سے تمام فریقین کے لیے سنگین نتائج ہوں گے۔ خیال رہے کہ روس کی جانب سے یوکرین پر کیے گئے حملے میں اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں اور 1.5 برس سے زائد عرصے سے جنگ جاری ہے۔ روسی صدر کرغزستان پہ ماضی میں سوویت یونین کا حصہ رہنے والی ممالک اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے اہم یہ ہے کہ عام شہریوں کا جانی نقصان بالکل ناقابل قبول ہوگا۔ اب ضروری یہ ہے کہ خون کی ہولی بند کر دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو ان پر ہونے والے اچانک بدترین حملے کی صورت میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پیوٹن نے فوری جنگ بندی اور زمینی صورتحال بہتر کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روس تمام تعمیری شراکت داروں کے ساتھ رابطے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات مشرق وسطی میں 2 ریاستی حل کے لیے ہونے چاہیے، جس کے تحت فلسطین کو اپنی ریاست کا حق ملنا چاہیے، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو۔ پیوٹن نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ بحران مشرق وسطی سے متعلق امریکی پالیسی کی ناکامی کا نتیجہ ہے۔